بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور افغانستان دو برادر اسلامی ممالک ہیں۔ تاریخ میں شاید ہم دونوں کے تعلقات زیادہ اچھے نہیں رہے، لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ہمیشہ سخت وقت میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ اس وقت افغانستان میں پاکستان فرینڈلی حکومت قائم ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ جتنے بھی ہمارے پوٹینشیل تھریٹس ہیں جن کی وجہ سے تعلقات مستقبل میں مزید خراب ہو سکتے ہیں، ان معاملات کو حل کر لینا چاہیے۔ انہی معاملات میں بہت سارے ہیں، بہرحال جو ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیوچر میں 75% جنگیں اس وجہ سے ہوں گی، وہ ہے پانی کا مسئلہ۔ پاکستان اور افغانستان پانی کے ڈرینیج بیسن کو شیئر کرتے ہیں، اور جو سب سے اہم ریور ہے پاکستان اور افغانستان جسے شیئر کر رہے ہیں وہ ہے دریائے کابل، ریور کابل۔ پشتو میں لوکلی اس کو لنڈے ریور بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے کابل افغانستان کے لیے بھی لائف لائن ہے، اور پاکستان کا بھی چوتھا سب سے بڑا دریا ہے۔ پاکستان میں دریائے سندھ، جہلم، چناب کے بعد سب سے زیادہ پانی دریائے کابل میں موجود ہے۔ پھر مستقبل کے بارے میں جیسے کہ سائنسدان پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمالیاز دے آر تھریٹنڈ بائی دا کلائمیٹ چینج، دے مائٹ ہیو نو مور واٹر ان دیم آفٹر 2040 or something like that. But river Kabul, it flows from the Hindu Kush mountains and some water from the Karakoram. تو ان دریا کی یہ اہم بات ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی خاص بات رکھی ہوئی ہے کہ کراکرم جو ہندو کش، اس کے گلیشیئرز ابھی اتنے انڈینجرڈ نہیں ہیں، یہ شاید کچھ زیادہ عرصے تک چل پائیں۔ اسی فنومینا کو ہم کراکرم انوملی کہتے ہیں۔ لہٰذا کابل ریور از گوئنگ ٹو بیکم دا موسٹ امپورٹنٹ ریور ان فیوچر فار پاکستان، اینڈ ایون کرنٹلی دس ریور از ویری امپورٹنٹ فار ون آف دا پاکستان پروونس دیٹ از خیبر پختونخوا۔ So the area from where this Kabul river starts or emerges, this is in the east, in the west of Kabul, that is سنگلاخ وادی۔ وردک ہلز میں یہ سنگلاخ کی وادی موجود ہے جہاں سے دریا کابل شروع ہوتا ہے۔ یہ دارالخلافہ کابل سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پر ہے، اور جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تقریباً گلیشیل کور ختم ہو چکا ہے۔ سردیوں میں یہاں پر برف ہوتی ہے، گرمی میں بہت کم برف پائی جاتی ہے۔ دریا کابل جو شروع ہوتا ہے یہ چشمہ ہے جس کا نام چشمہ بابا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے درہ سنگلاخ میں، افغانستان میں کابل کے تقریباً 100 کلومیٹر ویسٹ سے۔ دریا کابل کی لمبائی تقریباً 700 کلومیٹر ہے، سنگلاخ کی وادی سے لے کر اٹک تک، جہاں پر پھر یہ دریا سندھ کا حصہ بن جاتا ہے۔ افغانستان میں یہ جتنے علاقے کو ڈرین کرتا ہے وہ تقریباً 90,000 سے 1,00,000 اسکوائر کلومیٹر تک ہے۔ پاکستان میں بھی تقریباً اتنا ایریا ہے جس میں چترال، دیر، سوات، مردان، نوشہرہ، محمد، خیبر، پشاور، سوابی کا کچھ ایریا، اس سب ایریا کا ڈرینیج اسی دریا کابل کی طرف موو کرتا ہے۔ اب اگر اس کو ہم دیکھیں کہ تقریباً افغانستان کی 2.5 کروڑ آبادی مستقبل میں اس دریا پہ ڈیپینڈ کرے گی۔ صرف دو جو سب سے ان کے اہم شہر ہیں دریا کابل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ کابل کا شہر اور جلال آباد کا شہر۔ ان دونوں کی آبادی آج تقریباً 50 لاکھ ہو چکی ہے، اور افغانستان چونکہ جنگ کی زد میں رہ چکا ہے اور ڈیولپمنٹ وہاں پر نہیں ہوئی، تو جیسے کہ اب پلینز بن رہے ہیں، پچھلی حکومت میں بھی بنے تھے کہ دریائے کابل پر بہت سارے ڈیمز بنائے جائیں گے۔ اگر یہ ڈیمز بنا لیے جاتے ہیں تو افغانستان دریائے کابل کا 80% پانی استعمال کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ 12 ڈیم پروپوزڈ ہیں دریائے کابل پر جو افغانستان میں بننے ہیں، اور ان میں سے 3 بن چکے ہیں۔ ظاہر ہے افغانستان کے لیے بہت فائدے کی بات ہوگی، وہ بہت زیادہ اس سے بجلی پیدا کر پائیں گے اور اپنی زراعت کے لیے بھی پانی ڈائیورٹ کر سکیں گے،
لیکن پاکستان کے لیے اگر دریائے کابل خشک ہو جاتا ہے تو یہ ایک خطرے کی بات ہوگی۔ اگر ہم دیکھیں افغانستان میں سنگلاخ کی پہاڑیوں سے، یہاں سے اگر یہ شروع ہوتا ہے کابل تک آتا ہے، اور پھر کابل سے ہوتے ہوئے جلال آباد سے پھر شلمان کی وادی جو ہمارے خیبر میں ہے وہاں پر یہ پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو گاؤں ہے اس کا نام ہے پلوسے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملا ہو لنڈی کوتل جانے کا تو اس سے تقریباً 12 کلومیٹر نارتھ ایسٹ میں وہاں پر ایک غمیز نامی افغانستان کا گاؤں ہے، وہاں سے پھر یہ دریائے کابل پاکستان اور افغانستان کی باؤنڈری بناتا ہے تقریباً مزید 12 کلومیٹر تک، اور پھر پلوسے کے گاؤں سے یہ پورے کا پورا پاکستان کے اندر داخل ہو جاتا ہے شلمان کی وادی میں۔ تھوڑا سا آگے آتا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کے اوپر ایک ڈیم بنا رکھا ہے، ورسک ڈیم۔ پشاور کا شہر، پشاور کی وادی اسی ڈیم سے، اسی دریا سے نکلنے والے نہروں کے ذریعے سیراب ہوتی ہے۔ اور پھر پشاور کے بعد چارسدہ کے بعد نوشہرہ اور اٹک کے مقام پر یہ دریا سندھ میں مل جاتا ہے۔ افغانستان میں اس کے جو اہم ٹریبیوٹریز ہیں ان میں دریائے لوگر، پنجشیر، انین غر، سرخاب اور کنر دریا شامل ہیں۔ یہ دریائے کنر اصل میں پاکستان کے دریائے چترال ہی کا نام ہے، جو کہ افغانستان میں پھر کنر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ پاکستان میں جب دریائے کابل داخل ہوتا ہے تو یہاں پر دریائے پنجکوڑا اور سوات وہ مل کے اس کے ساتھ سردریاب کے مقام پہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اکبرپورہ کے قریب اس میں دریائے باڑہ شامل ہو جاتا ہے۔ بہرحال دریائے باڑہ اب خشک ہو چکا ہے، اس میں باڑہ ڈیم جب سے بنا ہے اس کے بعد سے بہت ہی کم پانی ہوتا ہے، عموماً گرمیوں میں تو خشک ہی رہتا ہے۔ اور تھوڑا سا اگر آپ نوشہرہ شہر سے اٹک کی طرف آئیں تو یہاں پر پیر سباغ کے قریب اس میں دریائے کالا پانی بھی گرتا ہے۔ تو اس دریا میں دونوں ممالک کے بہت سارے دریا اسی میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر یہ اٹک کے مقام پہ دریا سندھ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے۔ ہم نے ایک ڈیم اس پہ بنا لیا ہے، دریا منڈا، یہ منڈا ڈیم پروپوزڈ ہے، وہ بھی ہم مستقبل میں انشاءاللہ بنائیں گے۔ ہمارے یہاں پر اس سے بہت ساری نہریں بھی نکالی گئی ہیں، لیکن افغانستان جو کام کر چکا ہے اس میں ناگلو ڈیم وہ بنا چکا ہے۔ اب اس کی وجہ سے ظاہر پانی اب افغانستان کے علاقوں کو ملے گا اور ہمارے لیے پانی کم ہوگا۔ سروبی ڈیم وہ بنا چکے ہیں، اور اسی طرح دارنتا ڈیم بھی بن چکا ہے۔ مستقبل میں 9 مزید ڈیم بنائے جائیں گے، جس سے دریا کابل کا پانی جو آج ہمیں مل رہا ہے اس کے صرف 17% رہ جائے گا جو ہمیں ملے گا، جو کہ ایک خطرناک صورتحال ہوگی۔ بہرحال اگر آپ دیکھیں جلال آباد میں آج بھی یہ دریا بڑی آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے، صاف ستھرا پانی ہے، اس کے باوجود کہ کابل کے شہر کا جو سیویج سسٹم ہے وہ بھی اسی طرف ڈائریکٹڈ ہے، اور اب خدا نخواستہ جلال آباد شہر کا بھی سیوریج سارا اسی طرف آنے والا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے پانی کی ضروریات کو دیکھیں تو پر کیپٹا یوز میں ہم خطرناک حد میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک بندہ سال میں 1000 کیوبک میٹر پانی اگر استعمال کرے یا اس سے کم کرے تو یہ ایک خطرناک لیول ہے، اور ہم یہاں پر داخل ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی حالت ہم سے بہرحال بہتر ہے، لہٰذا ہمیں کوئی نہ کوئی افغانستان کے ساتھ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ یہ ہمارا جو ڈیم ہے ورسک، جو کہ سلمان کی وادی سے جو آپ پشاور ویل کی طرف آتے ہیں وہاں پر بنایا گیا ہے، اگنیس راکس ہیں، بہت اہم ڈیم ہے۔ یہاں کے جو پتھر ہیں وہ سارے اگنیس راکس ہیں، پانی کوئی زمین میں جذب نہیں ہو رہا، ضائع نہیں ہو رہا، لہٰذا یہ ایک اہم ڈیم ہے ہمارے لیے۔ اگر یہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے استعمال کے قابل نہ رہے تو پرابلمز ہوں گی، لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ جلد از جلد افغانستان کے ساتھ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال لیں۔ اگر ہم انڈیا کے ساتھ حل نکال سکے ہیں، ایران اور افغانستان 1973 میں حل نکال چکے ہیں، تو ہمیں بھی حل نکالنا چاہیے۔ اور یہ آخری ہمارے پاس جہاں پر ہمارا دریائے کابل اور دریائے سندھ مل جاتے ہیں اٹک کے مقام پر، یہ جو نیلگو پانی ہے یہ دریائے سندھ کا ہے، اور جو مچیالہ پانی ہے یہ دریائے کابل کا ہے۔ دعا ہے کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو، کیونکہ اس کے بعد دریائے کرم اور دریائے گومل کے مسائل بھی حل کرنے ہیں۔ شکریہ۔